أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقاطب الدري المقارب السقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات ارشاد رسول ہے فرض نماز سے اس لیے درود پڑھوں تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص پر میری ضروریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری پسند ہو جاتا ہے. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائے اور جو تمنائیں ہیں جو مرادیں ہیں بارگاہ ابوالحسین میں منظور اور مقبول ہو. بانیان مجالس کا انتظام اہتمام خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. 1443 ہجری کا عشر محرم آپ سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ گفتگو آج اپنے ساتھ میں مرحلے میں داخل ہوگا اور گفتگو آپ کے ذہان عالی میں یقیناً محفوظ ہوگی کہ اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا گیا. اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین منتخب کرو گے تو خسارے میں رہ جائے. المیہ اسلام کے ساتھ ہوا ہی یہ کہ اللہ کا دین پسندیدہ دین اسلام اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا تھا وہ مسلمان کہلائے اور مسلمان جب کہلائے گئے المیہ اسلام کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا لبادہ تو اسلام کا وہ لیکن جو وہ اسلام کے خلاف کر سکتے تھے انہوں نے کیا. بظاہر یہی ہوتا رہا کہ اسلام کے لبادے کو اوڑھ کر اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. مسلمان نام رکھ کر مسلمان کہلا کر مسلمان ٹائٹل دے کر اپنے من کا نام اسلام رکھ لیا گیا. میرا دل جو چاہے گا وہ اسلام ہوگا، میری خواہش نفس جو ہوگی وہ اسلام ہوگا، میں جو کہوں گا وہ اسلام ہوگا، جو میں جاری کروں گا وہ اسلام ہوگا. وہ ہے کہ یہ تناؤ آیا اور اس تناؤ کے نتیجے میں آج جو اسلام کا حقیقی تعارف وہ نہیں ہو رہا. اسلام کے نام پر جو آج فلسفے بنائے گئے
اسلام کے نام پر جو آج ہسٹریاں بنائی گئی، جب وہ پڑھی جاتی تو ایک عجیب سا کنسپٹ اسلام کے بارے میں نمودار ہوتا ہے، جس سے سوائے تنفر اور کوئی نتیجہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے ہادیان برحق کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کے بارے میں یہ تو کہہ دیا تھا کہ میرے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے تو تم خسارے میں رہ جاؤ گے، تم ذلت میں رہ جاؤ گے، تم بربادیوں میں رہ جاؤ گے۔ اور یہ ہوا کہ جس سے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کو چھوڑ دو، وہ تباہی اور بربادی کے بہانے پر جا کر کھڑے۔ لیکن اللہ کے نبی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ، بعد از پیغمبر خود اپنی زندگی میں کیا پیغمبر امامت کا تعارف نہیں کرواتے رہے۔ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، جب ختم نبوت کا اعلان ہوتا تھا اور خود اللہ کے نبی مقامت المقدیم پر یہ کہنے جا رہا تھا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا میں سلسلہ امامت کو قائم کر کے جا رہا ہوں، لہٰذا اس سلسلہ امامت کی نگہبانی کے لیے اب پیغمبر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑ رہے جہاں پر امامت کا تعارف نہ کروایا جا رہا ہے۔ ہر مقام پر امامت کا تعارف، یعنی وہ علی جس کا تعارف خانہ کعبہ کے گھر سے ہوا، وہ علی جس کا تعارف تلاوت قرآن سے ہوا، وہ علی جس کا تعارف شجاعت سے ہوا، وہ علی جس کا تعارف اس کے اثرات چہرے کے ذریعے سے ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر کوئی بھی ایسی محفل نہیں جانے دیتے کہ جہاں علی کا تذکرہ نہ ہو۔ جہاں 4 بندے ملے پیغمبر کو تو علی کا ذکر کرنا شروع کر، جہاں 2 بندے ملے علی کا ذکر کرنا شروع کر۔ آخر یہ کیوں کرتے تھے اللہ کے؟ اللہ کے نبی سے بھی کہا یا رسول اللہ، صحابہ کرتے یا رسول اللہ ایسا کیا ہے؟ آپ جب بھی میں آدمی اکٹھے آپ کی خدمت میں آ جائے آپ علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کیا کروں؟ جب بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں جبرائیل میری محفل پہ آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ علی کی فضیلتیں بیان کرو۔ علی کے فضائل بیان کرنا سنت نبوی، علی کے فضائل بیان کرنا سیرت رسول اللہ کے اختصاص میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اس کے جامع کمال کے نتیجے میں اللہ کا نبی علی کے فضائل و بیان کرتا ہے۔ کل کی اس حدیث سے اور اس فضیلت سے منسلک ہونا چاہتا ہوں جو شاید کر رہ گئی تھی گفتگو میں نہیں کہہ سکتا۔ ایک نقطے کا آغاز، میں نے نقطے پر بات کی، وہ نقطہ کیا ہے؟ ایک میموری کارڈ جس میں آپ نہج البلاغہ ڈالیں، آپ صحیفہ سجادیہ ڈالیں، آپ اس میں اپنے جتنے بھی علوم آج کل کے جدید اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے تو نقطہ، یہ آج 1400 سال کے بعد ایک سائنسدان نے نقطہ بنایا اور اس نے نقطے کی خصوصیت یہ بتائی کہ اس کے اندر تمام یہ ہے کہ پورے کا پورا علم اس کے اندر سمٹ کر آ سکتا ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد آج سائنسدان میں ثابت کر رہا ہے اور میرا مولا علی وہ ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات کے علم کو اللہ نے سورہ یاسین میں رکھا اور سورہ یاسین کے سارے علم میں سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کے سارے علم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ کی یہ جو بیٹا بچہ ہے یہ ابو طالب کا بیٹا حیدر جلال ہے، یہ کوئی اور نہیں۔ اس لیے میرے بعض بھائیوں کو نماز میں بسم اللہ اچھی نہیں لگتی۔ ظاہر ہے کہ جن کو علی اچھا نہیں لگتا ہے ان کو بسم اللہ کی بیٹے نقطے کہاں اچھے لگے تھے؟ سمجھ تو ساری یہ بسم اللہ، آپ ہر جگہ بسم اللہ پڑھیں اور نماز میں لگا، کتنا ظلم ہے، یہ عجیب نہیں ہے؟ بغض علی کی بھی حد ہوتی ہے یار۔ آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، آپ دھوئیں تو بسم اللہ پڑھیں۔ ایک مولانا ہے جو اکثر مدنی چینل پہ بیٹھ کے قدرو کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، کاٹنے کا طریقہ بھی بسم اللہ سے بیان کرتا ہے۔ ہر جگہ بسم اللہ آپ پڑھیں، صرف نماز میں اس لیے نہ پڑھیں کہ نقطہ پائے بسم اللہ علی جو ہے۔ اتنے بغض علی اچھا نہیں ہوتا ہے، اتنی دشمنی علی اچھی نہیں ہوتی، دلوں کو چین آ جاتا ہے، سعور آ جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ اس لیے مناسب دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں کہاں منصب دیا گیا، اللہ کے رسول نے کہاں کہاں منصب دیا ہے، معمولی مناسب نہیں۔ اگر علی کہتے ہیں فقط سے اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے، اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے، میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ یہ علی کے علم کے کمالات ہیں، اور ولایت تقرینی کے مقصد میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ سیر حاصل ہے، اس کو چاہیے۔ ولایت تقرین ابھی اذہان بہت بلند چاہیے کہ ہم ولایت تقرینی کے اختصاص میں کہاں ٹھہرے، یعنی اگر بھائی بسم اللہ کی بات آئی تو جملہ آپ سنتے جائیے، آیت اللہ جوابی آمد علی کے مناقب اور فضائل میں کہاں انسان ہمارا شعور وہاں جا ہی نہیں سکتے، ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے اس منظر کہ آیت اللہ جوابی آمد حد کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کام اللہ کن فیکون سے لیتے ہیں، بسم اللہ کی بے پر ٹھہرا ہوں، میں آگے نہیں بڑھا۔ بسم اللہ کی بے کا نقطہ کون ہے؟ علی۔ بسم اللہ صرف نقطے کی بات کر رہا ہوں، بسم اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ بسم اللہ کے فضائل و کمالات بھی اگر پڑھیں تو احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ کی تلاوت کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بدلے میں اللہ، یعنی اس میں کل 19 حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے 1000 نوری مخلوقات سماوی کو خدا پیدا کرتا ہے، ایک حرف کے بدلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل 19 حروف ہیں، وہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ نے 19,000 نوری مخلوقات کو دعوت دی کہ وہ آپ کے گھر میں نازل ہو کر آپ کے استغفار کرتے رہتے۔ یہ بسم اللہ کے فضائل و کمالات میں بسم اللہ خود ایک اسم اعظم ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری کی بات نہیں ہو رہی ہے، نقطے کی بات ہے۔ بسم اللہ کی جو بے کا نقطہ ہے یہ کمال خصوصیت رکھتا ہے، اور اس میں کیا راز ہے، اور یہ راز کیا ہر کسی کے لیے نہیں، یہ تو علی ہیں جو خانہ کعبہ میں آ کر کے تلاوت قرآن کرتے ہیں قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن سلیمان پیغمبر کے وسیع حضرت آصف بن برقیہ، آصف بن برقیہ جن کے پاس 73 اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم کا علم ہے، یعنی کل 73 اسم اعظم، جن میں سے ایک اسم اعظم کا علم کس کے پاس ہے؟ آصف بن برقیہ کے پاس۔ پیغمبر کہتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس لے کر کے آئے فلک چپکنے سے پہلے؟
تمہیں ہے کوئی ایسا کہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کر کے آئے؟ جنات کو بلایا گیا، لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لائیں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے نہیں۔ تو آصف بن برقیہ نے کہا آپ نبی ہیں، میں آپ کا وسیع ہوں، یہ کام میں کر سکتا، آپ پلک جھپکیے، آپ کے سامنے تخت بلقیس ہو۔ آصف بن برقیہ سلیمان پیغمبر کے وسیع ہے، خود بھی نبی ہے لیکن نبی کے وسیع ہے۔ 73 اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم تھا آصف بن برقیہ کے پاس، کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برقیہ نے سلیمان پیغمبر کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں اے سلیمان پیغمبر، آپ کے وسیع جس کے پاس ایک اسم اعظم ہے، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جیسے کتنے کام آصف بن برقیہ کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس ایک اسم اعظم ہے وہ کیوں کرتا ہے، اور جس کے پاس 72 اسم اعظم قائم ہو۔ ارے جس کے پاس 72 اسماء اعظم، میرا علی وہ ہے جس کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں۔ اور کامل ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے بسم اللہ کی بے پہ کھڑے آگے نہیں بڑھیں۔ بسم اللہ کی بے کا نقطہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کن فیکون سے دیتا ہے، کون وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جا، وہ کہتا ہے مرد ہو جا تو مرد ہو جا، وہ کہتا ہے عورت ہو جا تو عورت ہو جا، کہتا ہے دن ہو جا تو دن ہو جائے، وہ کہتا ہے رات ہو جائے تو رات ہو جائے۔ وہ علا کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے کھوٹ میں اللہ نے اثر رکھا، اللہ کے کھوٹ میں جو اثر ہے وہ یہی ہے، وہ تخلیقات کائنات کی کے سکتا، وہ چاہے آسمان کو زمین کر دے، زمین کو آسمان کر دے، وہ چاہے بادلوں کو بارش میں برسا دے، بارشوں کو بادلوں میں برسا دے، وہ علا کل شیء قدیر ہے، وہ اختیار خود رکھتا ہے۔ یعنی یہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اثر خود میں ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی خود کی ایک بڑی شخصیت ہے، 40,000 شاگرد یکدم اس وقت آیت اللہ جوادی عاملی کے اس میں روڈی میں علم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ جو اثر اللہ کے خود میں ہے وہ اثر علی کی بسم اللہ پر ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ جو کام اللہ کن فیکون سے لیتا ہے وہ کام علی بسم اللہ کی بے سے لیتا ہے۔ بسم اللہ کی بے معمولی نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید اس میں تو شرک آئے تو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کیا کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے کرتے ہیں نا۔ کوئی بھی کام آپ نے شروع کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نہیں پڑھتے، چلے آپ تو کہتے ہیں کہ پڑھتے ہیں، لہذا پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے۔ کیا کہتے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے۔ تو ان آنکھوں کو یہ بات سمجھا دو
کہ یہ شرک میں نہیں ہے. بسم اللہ میں اثر جو اللہ نے رکھا ہے وہ اسی اثر کے حکم میں رکھا ہے کہ میرا علی وہ ہے کہ جو کام اللہ کے حکم سے کرتا چلا جائے گا اللہ اس کام کو علی کے لیے کرتا چلا جائے گا. اس جملے میں آیت اللہ جوادی آمنی نے اس فضیلت کو بیان کر کے غالی کے منہ پر بھی تماچا مارا, مقصر کے منہ پر بھی تماچا مارا. توجہ دونوں, یہ جو نفس استعمال ہوتی ہیں ہمارے میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسے ہی خواہ مخواہ غالی اور مقصر کی بحث چلتی ہے. ہمارے یہاں اس کا کوئی کنسپٹ بھی نہیں ہے. نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ غالی کسے کہتے ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہے مقصر کسے کہتے ہیں. ایسے ہی لڑے جا رہے ہیں, لڑے جا رہے ہیں, پٹے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا غالی کسے کہتے ہیں. غالی ظاہر ہے ہیلپ کرنا. مولانا فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو گروہ ہو گئے. ایک وہ کہ جو مجھے رسول کہتے ہیں, میں امام ہوں, مجھے رسول بنا دے, مجھے اللہ بنا دے, تو یہ خود. اور مقصر یعنی یہی ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ ظلم کرے ان کے مقام اور ان کے منصب کے ساتھ. جو مقام مولا علی کا ہے ولایت کا, امامت کا, ولایت اور حکومت کا, علی کی حکومت کو تسلیم نہ کرتا, یہ مقصر ہے. جو علی کو خلیفہ بلا فسق تسلیم نہیں کرتے وہ مقصر ہے. منقب ہے, مناقب میں سے ایک کام ہے. شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلیفۃ بلا فسق احترام کرے. ورنہ مولا علی کے بہت سے مناقب اور فضائل میں ہمارے برادران شامل ہیں, ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم جو شیعہ ہے, جو شیعہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلیفۃ بلا فسق احترام ہے. رسول خدا کے بعد علی بلا فاصلہ بغیر فاصلے کے رسول اللہ کی حکومت کا حقیقی اور اصلی وارث ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اس کو تسلیم کرنا لہذا یہ ہے اصل جو مولا علی کی فضیلت ختم ہے. اس کے بعد شیعہ میں حیدر کرام, آپ فخر تو کرو کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا رہبر بنایا, علی جیسا امام آپ کے پاس. اندر روایات کے اندر دم رہ جاتا ہے انسان, ہم کہاں چھو سکتے ہیں مقام علی. مولا جامع اہل سنت کے اکابرین علماء میں سے مولا جامع اہل سنت کے جلیل القدر عالم الدین, وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا یہ جو طویل شامیانہ, آسمان کا یہ جو طویل شامیانہ, آپ نے دیکھا ہوا ہے, جو سوئے ہوئے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہوا. آپ نے اگر دیکھا ہوا ہے تو نعرہ لگائے زور سے پتہ چل جائے گا. دیکھا ہوا ہے نا, آسمان تو دیکھا ہوا ہے. آپ میں کوئی ایسا انجینئر بیٹھا ہے جس نے اس کی حد بندی کر رکھی ہے. یہ اتنے مربع فٹ لمبا ہے, اتنے مربع فٹ چوڑا ہے, اتنا گہرا ہے اور اتنا بلند. آپ میں سے ہے کوئی ایسا انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ جناب میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ آسمان, یہ جو آپ کی چھت پر اوپر جس کو نظر کرتے ہیں, جس نظر دوڑاتے ہیں, کہاں کہاں جاتی ہیں؟ جہاں نظریں ختم ہو جاتی ہیں, جہاں عقلیں ختم ہو جاتی ہیں, جہاں بصارتیں ختم ہو جاتی ہیں, اسے کہتے ہیں آسمان. جہاں فہم اور ادراک اور شعور ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں آسمان. ایسے ہے یا نہیں؟ تو ملت جانے نے کیا مثال دی ہے, حد کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا یہ طویل شامیانہ اگر اس کو علی شیخ ابی طالب کے
علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد نواز مقدس سلام پریشان تو نہیں ہوئے آپ؟ ہاں آسمان یہ دن کا بن جائے گا کہاں؟ اگر اس کو مولا علی کے فضائل کے سمندر میں ڈالا جائے تو سوچ سکتے ہیں آپ کہاں ہے وہ ملا جامع کے بعد شبلی الفاروق میں شبلی نعمانی بھی پیچھے نہیں رہا شبلی نعمانی الفاروق کے اندر کہتا ہے کہ اگر مجھے قلم دے دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ دریا کے کنارے پہ بیٹھو مولا علی کے فضائل لکھتا ہے تو شبلی نعمانی الفاروق کے اندر لکھتا ہے کہ میں اگر قلم دے کر دریا کے کنارے بیٹھ جاؤں اور اس قلم کو دریا کے پانی میں ڈبو 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 علی کے فضائل لکھتا چلا جاؤں وہ کہتا ہے سو دریا کا پانی ختم ہو جائے گا علی کے فضائل ختم ہونے والے ہیں یہ کیوں گایا ہے ایسا کیا تھا کہاں سے لے لیے تھے کہاں سے آئے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک روایت مجھے سنانی پڑے گی پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جب میں شب معراج گیا ہوں نا ساتویں آسمان میں نے اونٹوں کی ایک چلتی ہوئی قطار دیکھی ہر اونٹ میں ایک صندوق لگا ہوا اور وہ اونٹوں کی قطار چل رہی چل رہی پیغمبر اسلام کہتے ہیں جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار ہر اونٹ پہ صندوق یہ چلتی رہتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے خلق ہوں یہی دیکھ رہا ہوں یہ چل رہی ہے یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے پتہ نہیں یہ کہاں جاتی ہے کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں پروردگار سے پوچھوں ان صندوقوں میں کیا ہے اور مجھے اللہ یہ کہہ کے راندہ درگاہ کر دیتا ہے جاؤ اپنا کام کرو یہ تو سروں میں نسرار اللہ ہے یہ تو کوئی اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہمیں نہیں معلوم کہ میں ہے آپ آگے ہیں تو آپ کا سرکاری دورہ آپ دورہ جان فرما رہے ہیں تو اس مسئلے کو حل کر کے ہی جائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آخر ان صندوقوں میں ہے کیا تو پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل ٹھیک ہے بات تو تیری صحیح ہے چلے ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا تو اونٹوں میں سے ایک اونٹ بٹھایا گیا یعنی جو قطار چل رہی تھی ان میں صرف ایک اونٹ بٹھایا گیا اور وہ اونٹوں کی تعداد کا معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے کتنی ہے وہ تو چل رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ نہیں معلوم لیکن پیغمبر نے ان میں سے ایک اونٹ بٹھایا ان اونٹوں میں سے جو صندوق لگے ہوئے تھے وہ اتروا لیے ان صندوقوں کو کہا جبرائیل ان کو کھولو جبرائیل نے ان صندوقوں کو کھولا جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں تو آسمانی صحیفے ہیں اور کھڑے ہوئے صندوق صحیفوں سے کہا ان صحیفوں کو نکالو جب صحیفوں کو نکالا گیا جبرائیل کہتے ہیں میں ان صحیفوں کو نکال رہا تھا صفحہ برداری کر رہا تھا ہر
آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن، آپ کا گمان وہاں جا سکتا ہے کیا؟ آسمانی صحیفوں میں جن کے فضائل لکھے ہیں، اس کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ ملا جان یہی کہے گا، اس کے لیے تو شبلی الفاروق کو یہی کہے گا۔ لیکن پھر بھی جن لوگوں نے یہ رائے دی، ان کا تعلق ہمارے مکتب سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ رائے دی، انہوں نے یہ رائے دے دی ہے۔ لیکن رسول خدا جب بھی کہیں پر جو بھی محفل میسر ہو علی کے فضائل پر مشہور کرتے تھے، بہت سے مناقب پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچے، اور ہم کہتے ہیں جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت عطر ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے ان کی فضیلت بیان کرنے کا۔ حد ہو گئی، صحابہ کو بخار ہو گیا، آ گئے پیغمبر کی بارگاہ میں، ان کو بخار ہوتا رہتا تھا اکثر، وہ آ گئے، یا رسول اللہ بخار ہو گئے، دعا کی تھی ہمارے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں اٹھاؤ اپنے ہاتھ، پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے ابھی جب میں ابھی طالب ان کو شفا دے دے، ان کو اور بخار ہو گیا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی آتے ہیں علی بیچ میں کھڑا ہے، یہ تو کوئی جانے کا نام ہی نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ پھر دوسرے دن آئے، شاید ہمارا نام ہی لے لیتے، آج پھر تو آتے ہیں۔ پھر پیغمبر نے کہا خدایا تجھے واسطہ علی جب میں ابھی طالب، پھر مشکل ہو گئی۔ تیسرے دن پھر یہی مسئلہ، آخر کب تک چاہ رہے تھے۔ ایک دن پتہ چلا کہ خود پیغمبر بیمار ہو گئے، سارے آ گئے، کہا یا رسول اللہ آج تو آپ خود بیمار ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے لیے دعا کریں۔ کہا اچھا آپ سب عیادت کرنے کے لیے آئے ہو تو اٹھاؤ ہاتھ، اب کہا کہ اٹھاؤ ہاتھ، تو پیغمبر نے خدایا تجھے واسطہ ہے مجھے اپنے ابھی طالب، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو شفا عطا۔ یہ بے سورہ نعرے کا مطلب ہے مولوی صاحب جان چھوڑو، لیکن بس میں آپ کی زحمتوں کو تباہ کرتا ہوں۔ یہ بیان ہے پیغمبر، کوئی موقع نہیں ہوگا۔ خدایا تجھے واسطہ، جس کے لیے رسول واسطہ دے وہ ہستی باب الحوائج، علی بنے باب الحوائج۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر، مسلمانوں پر، تو پتہ نہیں کن لوگوں کو علی سے افضل قرار دیتے پھر کہاں کہاں علی کو مفضول کر کے دکھاؤ۔ بس سمجھنے کے لیے اشارے ہونے چاہیے، اور یہی کافی، یہی بات ہے۔ علی افضل ہے، علی اعلیٰ ہے۔ علی کو اللہ کے رسول نے باب الحوائج بتایا، اور جو باب الحوائج ہوتا ہے وہ باب ہر رسول کائنات میں افضل ترین ہوتا ہے، جس کے دروازے پر جنت برات، یہ باب الحوائج ہے مولا، جس کو اللہ نے باب الحوائج بنایا تھا، امت نے اس کی بیٹیوں کو نگاہ کرنا، اس کو باب الحوائج بنایا تھا اللہ، امت نے اس کی بیٹیوں کو بے آسرا کر دیا، جس کو باب الحوائج بنایا تھا اللہ نے دنیا کے، ان کی بیٹیوں کو ان ظالموں نے چادروں سے محروم کر دیا۔
بس عزاداران 2 راتوں کا مہمان رہ گئے اکبر کا بابا. یہی رونے کی راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں، جتنا رو سکتے ہو رو. جب تم آتے ہو نا رضا خانہوں میں تو جس دروازے سے تم داخل ہوتے ہو وہاں امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیری بڑی مہربانی ہے، میں زین العابدین تمہارا بڑا مقبول ہوں، مشہور ہوں، تو ان کو رونے آیا ہے جن کی لاشوں پہ کسی ضرورت نہیں دیا ہے. امام زین العابدین دست خدا اور دست دعا بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا گواہ رہنا یہ وہ جوان ہے جو ہمارے جوانوں کو رونے کے لیے آیا ہے، یہ وہ بچے ہیں جو ہمارے بچوں کو رونے کے لیے آیا ہے، اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں. وہاں کون آتی ہیں؟ سیدہ زہرا اپنے مظلوم بیٹے کے خوابوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی، کہتی ہیں شکریہ، عزاداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں رسول کی بیٹی. اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں کہ آپ نے اکبر کے سینے میں برچھی بنتی نہیں دیکھی، آپ نے اور محمد کو گھوڑے کتابوں تلے پناہ لیتے ہوئے دیکھا، آپ نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیتے ہوئے دیکھا. آج پرسہ دینا ہے شہزادی ام فرما کو آزادہ ہو. آؤ مل کے اس نام میں پرسہ دیں جو 13 سال سے اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کی خواب دیکھ رہی تھی. آئیے مل کر اس شہزادی کو پرسہ دیں. آج اس شہزادے کے مسائل بیان کرتے ہیں جو 2 سال میں یتیم ہو چکا تھا، 2 سال میں سن تھا اور قاسم یتیم ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن کو زہر ملا اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، امام کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، بڑی مشکل سے دیواروں کا سہارا دیتے ہوئے ام فرما کے گھر پہنچے اور کہا ام فرما جلدی کر میرے قاسم کو میرے سینے پر لٹا. عزاداران مظلوم کربلا قاسم کو بیٹے نے اٹھایا سینے پر لگایا، جیسے ہی سینے پر لیٹا قاسم تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی چیز ہے جس میں بٹایا، کہا میرے لال دے ذرا بھاگ دے یہ تیرے دادا کا سینہ ہے. عزاداروں اپنے قاسم کی نگاہ کری کہ دادا کے منہ سے خون جاری تھا. بابا تیرے منہ سے خون کا بیٹا مجھے زہر مل گیا، بابا آپ کو زہر مل گیا. ہاں میرے لال میرے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. قاسم رات کا قہر ہے، جانے کے قابل تو نہیں ہے کہ اس وقت باہر جائے، لیکن جا میری بہن کو تمہارے بھائی کو زہر مل گیا. عزادارے جناب قاسم نکلے شہزادیوں کے دروازے پر آ کر جس طرح یتیم بیٹھنے کے زمین پر. قاسم نے خواب اٹھائی سر کو ڈالی اور انتظار کرنے لگا کہ میری پھپھیاں میں میں شہزادیوں کے لیے جب اٹھے گی تو میں اپنی پھپھیاں کو بتاؤں گا اب تمہیں میرے بابا کو زہر مل گیا. عزاداران مظلوم نے میرے لگا رات کا میں پہل تھا جناب فیصل روایت کرتی ہے میں نے اٹھی میں نے دیکھا دروازے پہ پہلے چھوٹا سا بچہ یتیم ایسی شکل بنا کے بیٹھا ہوا تھا. میں طرف میں باہر آئی، میں نے کہا اس وقت دروازے پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ کہا دادی فضا. پہچانا نہیں ہے میں قاسم ہوں. قاسم میرے لال تیری حالت کیسے، تیری سر میں خواب کیسی اور اس طرح کی حالت کو یتیم بنایا کرتے ہیں. خدا خیر کرے. کہا دادی میں یتیم ہونے والا ہوں، میرے دادا کو زہر مل گئے. پھپھیوں کو اطلاع ہوئی اور زہرداروں جب پھپھیوں کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو زہر مل گیا. عزاداروں دونوں شہزادیاں بھائی حسن کے میت پر پہنچی آئی. جناب امام حسن کے اس وقت سانس باقی تھے تو صرف ایک جملہ کہا زینب ام کلثوم میرے قاسم کا خیال رکھنا، میں ایک تعویذ لکھے جا رہا ہوں. ام فرما اس تعویذ کو سنبھال کر رکھنا. روز عاشور میرے بھائی کی خدمت میں چلے جانا اور اس سے کہنا علی اکبر سے پہلے میرے قاسم کو قربان کرنا. اور دیکھو اگر میرا بھائی بات نہ مانے تو یہ تعویذ جا کر کے میرے بھائی کو دے دینا.
ازاداران مظلوم کربلا آگئی سے فکری کا میدان ہو گیا شعور قربانی کا دفتر کھلا ہوا تھا جناب شروا بار قاسم کو بلانا کرتی ہے قاسم جلدی کر تیاری کر دنیا کے سے پہلے کرتا ہوں جاؤ اپنے چچا سے اجازت لے کر آؤ بار بار چچا کی خیمے میں کراتا ہے کہتے ہیں چچا مجھے جانا دیجئے میں آپ کے اکبر سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں اداکار دھاڑے مار میں زہرا کا نام ہوا کہا اے میرا قاسم تو میرا یتیم شہزادہ ہے یتیموں کو بھلا میدان جنگ میں بھی نہ جاتا ہے جا اپنے خیمے میں بیٹھ اس ماں کے پاس بیٹھ جو تجھے دکھا بنانے کی خواب دیکھ رہی ہے بس ازاداران مظلوم نگر کا پلٹ کر آیا کہتے ہیں اماں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے ایک مرتبہ کہا آمر اللہ میں تجھے اجازت دے کر دیتی ہوں ازاداروں قاسم نے میرے سے تعلیم اتارا اتار کر کے آئی جنابے کو چھڑا جہاں نبیوں کے سردار بیٹھا ہوا تھا ہاتھ پیر میں دیکھی ہے آج تیری بھاپی بدلے نہیں آئی آج تیری قدیس بن کر آئی ہو وہ میرے ساتھ سے رہو میں آج آپ کی خدمت میں ایک نامہ لے کر آئی ہوں ازادار جناب حسین نے جب سنا کہ نامہ آیا ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں میرے شرگا خدا خیر تیرے کون سے نامہ ہے کہا بھائی نے اپنے وقت آخر آپ کے لیے لکھا تھا ازادار اسلیم شہدان نے جب ہاتھ بڑھایا تاریخ مکہ لکھتی ہے کہ حسین کا پورا بدن کانپ رہا تھا اس نامہ کو پڑھتے ہوئے حسین کے ہاتھ لرز رہے تھے بڑی مشکل سے حسین کا نامہ سکھانا اور ان سے متفقین رہے تھے کہ پڑھ رہے تھے بنا اللہ اور لکھا تھا اے بھیا حسین کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسن کو نہ بھول جانا ہاں تیرا حسن کا زمانے موجود میں نہیں رہا لیکن اس کا بیٹے کو موجود ہے علی اکبر سے کہے میرے قاسم کو برباد میرا قاسم برباد ہونا چاہیے حسین اے حسین بات رکھنا اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا آپ کی بار حسین سے رہا نہیں گیا کہا کیا کیسے خیمے میں جا اپنی ماں کو اپنی سلام کر اللہ تعالیٰ جناب قاسم آئے خیام حسین میں تمام دنیا میں ہلکا بابا ہوا تھا کوئی بھی بکتی ہوا محمدہ کوئی بھی بکتی ہوا علیہ کوئی بھی بکتی ہوا حسنہ کوئی بھی بکتی ہوا حسینہ کوئی بھی بربر قاسم کا ہاتھ چھوٹ ہوئے کوئی بھی سر تماکہ چھوٹ ہوئے کوئی سیسے سے لگاتی ہے ادارے ایسے لگ رہا تھا کہ قاسم نہیں نکل رہا قاسم کا جنازہ خیمے سے نکل رہا اللہ تعالیٰ نے مجموعہ کربلا جب حسین آئے تو بڑی مرتبہ حسین گرے قاسم میرا ہے میرے نام تیرے جیسے میدان میں بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قاسم کے سر پر حسین نے اسرار بات دی اسرار بات رہے تھے تلوار باندھی قاسم نے زین پر سجایا سجا بھجا کے کہا جا میرے لال اللہ کے حوالے جیسے ہی قاسم نے بھیڑا دوڑایا زہرا کے نام میں پیچھے پیچھے میں نے شروع کیا قاسم میرے لال میں پوچھے تیرے جیسے شہزادے بھی بلند موت کے میدان میں بھیجے جاتے ہیں بس سزا دانا مجلوب کربلا اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا بڑی دیر تک حسین اپنے بھتیجے کی سر کا بوسہ لیتے رہے ہاتھ چھوٹتے رہے گلا چھوٹتے رہے آخرکار جا میرے نام اللہ کے حوالے آیا قاسم میدان کارزار میں آزادہ مظلوم کربلا 13 سال کا حسن کا یتیم شہزادہ میدان کارزار میں جب آیا میرنا کو میسرہ پر پڑھا میسرہ کو میرنا پر پڑھا آخر دھونے جا کر تیار کا شہزادہ آخر دھونے حسن مجمدہ کے شہزادہ آخر دھونے علی کے شہزادہ آخر دھونے حسین کے شہزادہ اللہ تعالیٰ مجموعہ کربلا عمر بن سعد کہتا ہے یہ حسن کا بیٹا ہے یہ حسین کا بھتیجا ہے یہ عباس کا شاگرد ہے یہ اس کا نہیں مارا جائے گا اس کے مقابلے تو پہلوان بڑے 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 پہلوان ازادار و عرصت نامی پہلوان اس نے 4 بیٹے حسن مرتبہ کے مقابلے پر بھیجے ہیں امام حسن مرتبہ نے اس شہزادے میں قاسم نے ایسے وار کیا کہ 4 بے خدمار سفر کیا جب اس کے 4 بیٹے بن گئے نا حسن کے تو یہ وش ہو گیا اس کی آنکھوں میں خوب اتر آیا اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ پورا مشرق لے کر جناب قاسم پر حملہ آور ہوا اس ظالم نے بڑی اللہ
قصے کو قبول کر ہمارے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین